ہم بات کرتے تھے موضوع روایت ہے، گھڑی ہوئی روایت جو کتابوں میں پڑھاتے ہیں جی ایک عورت حضور پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی اور میں کہا جلیو یہ روایت انگریزاں گھڑی تے تسی جا کے بیان کرنی شروع کر دیتی. ہاں جی رب العالمین تے قرآن وچ اپنے نبی دے آداب دسے تے صحابہ پھر انہاں آداب تے عمل کر کے دسیا کائنات وچ کہ ہاں جی جڑا قرآن رب نے نازل کیتا اس محبوب دے اے آداب ہیں جڑے اسی کر رہے ہیں. ہاں حضرت عبداللہ بن برائدہ کہتے ہیں اپنے باپ حضرت برائدہ کو روایت کر دیں کہتے ہیں فلم نرفع رؤوسنا الیہ اعظاما لہ، اپنے پتر نو دسیا پترا جدو اسی 1,24,000 حضور دی بارگاہ وچ بیٹھتے سی نا فلم نرفع رؤوسنا اسی کدی انج بھی نہیں سی سر چکیا حضور وال کہ کدھر بے ادبی نہ ہو جائے حضور دے. ہاں صحابہ اتھے تے ادب کر کے دسیا. ہاں انج نہیں 1,24,000 جدوں بھی رسول اللہ دے گھر گئے حضور کول کم ہے حضور نے جا کے دروازہ انج نہیں کھٹکایا انج ناخن مارے دروازے ناخرنا بالاظافیر فرمایا اسی کدی بھی حضور دا دروازہ انج نہیں کھٹکایا مطلب بے ادبی نہ ہو جائے. انہاں دسیا دنیا تے جے رب نے قرآن وچ آداب دسے تے ایسا دنیا نو کر کے دسیا کہ انج نبی نال پیار ہوندا. تسی کہڑے تسی او روایت جی کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی کوڑا کرکٹ حضور کے وہ جو غلام ایسے ہاتھ نہیں کرنے دیتے تھے وہ دیکھتے رہتے تھے کہ حضور کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے. کمال کی بات ہے. چل یہ روایت کہاں سے تم نے نکالی ہے؟ ہم نے تو قرآن بھی یہی پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. یہ تو میں نے دو چار ورنہ میں جو ساری آیتیں پڑھتے چلے جاؤں تو وہ بات ہی ختم، پھر ان کی تشریحات پھر ان کے ترجمے. ہاں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے نا رضا نے تو ختم سخن آخر اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. ہاں جی جا کے کسی جگہ رک جانے اعلیٰ حضرت فرماندے نے تے عیب نہ چل دیاں بندہ کہے جی بس ایتھے سٹا پہ. اعلیٰ حضرت فرماندے نہیں تیرے تو وصف تیریاں خوبیاں تیریاں شانہ یا رسول اللہ آپ کی شانیں آپ کی خوبیاں ان کا تو انتہائی کوئی نہیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یہ ایک روایت گھڑ کے جی جو بھی جاتا ہے سرکاری محکموں میں انسان دے پتر بنو اے انٹرویو مت لو حضور دی عزت آبرو دے بارے. اج تسی جڑیاں پینٹاں تے پتلونا پا کے بیٹھے ہو اے جتنے تسی وڈے وڈے عہدیاں تے 20 کنالاں دے بنگلیاں وچ تے بدماشو تہاڈے اگے پیچھے نوکرن اے صرف پاکستان دی وجہ ہے. نہیں تو جا کے ہندوستان دے مسلماناں کولوں پوچھو نا تے کی گزر رہی. ہاں یہ صرف پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ مت بدماش ہے سمجھن بڑیاں بڑیاں کرسیاں تے بیٹھ کے کہ انہاں دے پیو دی عزت انہاں دے پیو دی وجہ تو انہاں دی عزت ہے. نا یہ صرف پاکستان بنیا اور میرے آقا و مولا دے نا تے بنیا اللہ رسول دے نا تے بنیا مسلماناں قربانیاں دتیاں. آج تسی جناب کلف لا کے پینٹ وچ بیٹھ کے تے پوچھتے ہو ممتاز قادری پہ کیا بار خیال ہے. تو یہ نہ پوچھو بلکہ یہ پوچھو کہ ممتاز قادری کے پر جنہوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال. سرکاری محکموں میں ہمیں شکایتیں آ رہی ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں ممتاز قادری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یہ سوال ممتاز قادری کا تو فیصلہ ہو گیا. وہ تو مسجد نبوی شریف کے اندر بھی ممتاز قادری کے نعرے لگ گئے. اس سے بڑا فیصلہ کیا ہونا ہے. ان کے نعرے لگے گو دفعو تو ممتاز قادری زندہ باد کے نعرے کس نے لگوائے. ہاں یہ بات تو فیصلے تو ہو چکے اب مزید فیصلوں کا انتظار ہے. ہاں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ظلم کا انجام کیا ہونے والا ہے. ہاں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری مخلوق کبھی بھی گمان نہ کرنا
کہ اللہ ظالموں کے ظلم اور ان کے عمل سے غافل ہے، نہیں، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تو مشو مغرور بر، مولانا روم فرماتے ہیں تو مشو مغرور بر، حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مر ترا، تو جو ظلم و ستم پر اتر آیا، تو نے مسجدوں کے سپیکر اتروائے، علماء پر فور شیڈول لگوائے، مسجدوں میں پولیس بوٹوں سمیت داخل ہوئی۔